تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 کو تلاوت کی ہے، 1 پہلی آیت مقدسہ، اور آج اسی آیت مقدسہ پہ میرا یہ تیسرا خطاب ہے۔ اس آیت مقدسہ پہ یہ تیسرا خطاب ہے۔ میرے ساتھ یہ بچے جاتے رہے، سمجھدار ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور میری ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ آیت میں یہی پڑھتا رہا ہوں لیکن گفتگو میری اور تھی، آج میں نے آیت نہیں پڑھی ہے، گفتگو اور ہے۔ اس کو ذرا آپ نے پلے باندھنا ہے۔ میں صرف 3 آیتیں قرآن کریم کی اور ان 3 آیتوں کے ساتھ 3 حدیثیں بیان کروں گا، بس کوئی لمبی چوڑی آپ سے گفتگو نہیں۔ اور آپ کو میری عادت کا پتہ ہے کہ میں جو موضوع شروع کرتا ہوں آخر تک وہی رہتا ہے، میں ادھر ادھر نہیں جاتا۔ اور یہ میرا جو موضوع ہے ذالک الکتاب کے وہ بلند رتبہ کتاب، سبحان اللہ، بس یہی میرا موضوع ہے، اس پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ سب سے پہلی آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، وہ بلند رتبہ کتاب۔ اور یہ کون سی کتاب ہے کہ جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں، جو صحائف اترے ہیں، وہ بھی تو رب کا کلام تھے۔ تورات، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف اترے، دیگر انبیاء پر جو صحائف اترے، تو وہ بھی سب کے سب رب کے کلام تھے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بلند رتبہ کتاب، بس جاگنا ہے۔ میں آپ کی طبیعت کو سمجھتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں، بالکل آنکھیں کھول کے میں نقطہ عرض کروں گا، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ وہ بلند رتبہ کتاب نہ تورات کے لیے، نہ زبور کے لیے، نہ انجیل کے لیے، نہ صحائف کے لیے، لیکن جب قرآن آیا تو اللہ فرماتا ہے وہ بلند رتبہ کتاب، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کے لیے کہ وہ بلند رتبہ کتاب۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ بلند رتبہ کیوں بن گئی؟ تو اگر کوئی کہے کہ مولانا اس لیے بنی کہ یہ رب کا کلام ہے، اس لیے بنی کہ یہ رب کی کتاب ہے، اس لیے بنی کہ رب نے نازل کیا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ رب کا کلام تورات بھی ہے، رب کا کلام زبور بھی ہے، رب کا کلام انجیل بھی ہے، تو وہ بلند رتبہ کیوں نہ ہوئی؟ تو جواب آتا ہے کہ وہ اس لیے بلند رتبہ نہیں ہوئی کہ وہ کتابیں انبیاء پر تو نازل ہوئی لیکن امام الانبیاء پر نازل نہیں ہوئی۔ رب کائنات نے وہ بلند رتبہ اس لیے کہا کہ اے قرآن تجھے محمد عربی کے سینے پہ نازل کیا۔ سینہ محمد پہ نازل کیا ہے، اس لیے تو بلند رتبہ ہو گئی۔ اب حضرات، جب قرآن نازل ہوا، میرے اور آپ کے آقا نے رب کے کلام کی تلاوت فرمائی، تلاوت فرمائی، حضور نے رب کا کلام پڑھا۔ یہودیوں نے، غیر مسلموں نے، کافروں نے جب دیکھا کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں تو فوراً بدبخت بھونکے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ رب نے قرآن نازل کیا، فرمایا محبوب ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلی، بسورۃ مثلی۔ اے محبوب میرا پیغام کرتا ہوں، ان کافروں سے کہہ دو اگر یہ میرے کلام کو نہیں مانتے، میرے کلام کا انکار کرتے ہیں، پھر زیادہ نہیں، پورا قرآن نہیں، 30 سپارے نہیں، 20 نہیں، 15 نہیں، میری جیسی کلام کے 10 سپارے تو لے کے آئے نا، سبحان اللہ، 10 سپارے تو لے کر آئے۔ اب جب کافروں کو یہ چیلنج ہوا
یہودیوں کا یہ چیلنج ہوا، سننا میں رزلٹ آؤٹ کروں گا طبیعت خوش ہوگی. جب یہودیوں کو چیلنج ہوا، یہودیوں کے چھکے چھوٹ گئے. اب رب کائنات نے دیکھا امتیاز صاحب کے یہودی ڈر گئے، نہیں اب نہیں مانتے. اللہ نے اپنا چیلنج کم کر دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. وہ 10 صورتاں نہیں، اللہ کے میں بندے بڑھو، ایک صورت بھی لے آ کے دسو ذرا. سبحان اللہ. ایک صورت لے آ کے دسو، 10 نہیں 10 زیادہ ہیں، ایک صورت لے کر آؤ. اب حضرات جب رب نے اپنے چیلنج کم کیا تو کس کی ضرورت ہے کہ کوئی قرآن کا ایک لفظ بھی لا سکے؟ کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی قرآن کا ایک خبر، ایک زیر، ایک پیش لا سکے. جب قرآن کی ایک صورت سے بھی یہودی مڑ کے انکار ہو گیا، اب رب نے پھر فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اے انسانوں تم بھی سن لو، اے جنوں تم بھی سن لو، اے یہودیوں تم بھی سن لو، سارے جمع ہو جاؤ، میرے کتاب جیسی ایک آیت لے کر آؤ. مگر جرت کس کی ہے کہ ساری دنیا جمع ہو جائے، قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں لا سکتی، قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں لا سکتی. اب پتہ چلا نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ اللہ نے چیلنج کیا کہ لاؤ، وہ تو قرآن کا نقطہ بھی نہ لا سکے. سبحان اللہ کی آواز ہے. میں جملہ عرض کروں، ذہن حاضر رکھنا. پتہ چلا قرآن جیسی کوئی کتاب، اونچا بولو، قرآن جیسی کوئی کتاب، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. اللہ کریم نے اعلان فرمایا اگر ہے ضرورت تو لے کر آؤ، اگر ہے طاقت تو لے کر آؤ، اگر ہے پاور تو لے کر آؤ. سب کے سب ڈر کے انکار کر دیا. تو میں جملہ دینا چاہتا ہوں کہ صاحب اگر قرآن جیسی کتاب نہیں آ سکتی، اگر قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں آ سکتی، پھر ذرا بتانا محمد جیسا اور نبی کیسے آ سکتا؟ نبی ہم جیسا، معاذ اللہ، نبی کا ادب بڑے بھائی جیسا، نبی کا احترام معاذ اللہ بڑے بھائی جیسا. میں نے کہا پہ لانتی قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، وہ پلیت تو نبی جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام احمد رضا نے کہا تھا ہمارا نبی تو وہ ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضور جیسا کوئی نبی، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، میرے تیرے جیسا نبی کائنات کے اندر کوئی نہیں. اب قرآن بھی آخری ہے، میرا محمد بھی آخری ہے. قرآن کے بعد صبح قیامت تک کوئی کتاب آ سکتی ہے اور نہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی آ سکتا ہے. اب قرآن قیامت تک، بلکہ مابعد قیامت اگر سکہ چلے گا تو قرآن کا چلے گا. قیامت کیا مابعد قیامت بھی اگر آرڈر چلے گا تو آمینہ کے لال کا چلے گا. تو پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے اولا کل کے ہمارے سب سے
میرے اور آپ کے آقا مولا فرماتے ہیں او میرے غلاموں یاد رکھو جس گھر کے اندر اللہ کریم کی لا ریب کتاب کی تلاوت نہ کی جائے، جس گھر کے اندر رب کا قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر کے اندر کلام الہی کی تلاوت نہ کی جائے، یہ صرف برکت کے لیے رکھا جائے، وہ لوگوں یاد رکھو وہ گھر نہیں ہے، وہ تو قبرستان ہے۔ اے میرا سونا ذرا توجہ کر، قبرستان کس کو کہتے ہیں؟ قبرستان وہ جو جگہ ہے کہ جہاں نہ بولنے کی آواز آتی ہے، نہ گفتگو کی آواز آتی ہے، نہ باتیں کرنے کی آواز آتی ہے۔ اور دنیا والوں جب بھی قبرستان میں جاؤ ہر کوئی کیسا نظر آتا ہے، ہر طرف خاموشی خاموشی ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ میں نے سوال پوچھا جناب اگر بولنے والا ہو پھر کیا کہا جائے گا؟ کہا پھر قبرستان نہیں کہتے، پھر یہ کہا جائے گا یہ گھر بھی آباد ہے، یہ محلہ بھی آباد ہے، اس میں باتیں کرنے والے انسان موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ اور لوگوں سبق یہ ملا اگر گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو گھر کپوں سے آباد نہیں ہوں گے، چولیوں سے آباد نہیں ہوں گے، کالیوں سے آباد نہیں ہوں گے، غیبت سے آباد نہیں ہوں گے۔ اگر میرے اور تیرے گھر آباد ہوں گے رب کا کلام پڑھنے سے ہوں گے، رب کا کلام پڑھنے سے ہوں گے۔ کون سا کلام؟ جو اس نبی پر آیا، جو نبی اپنی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جو درختوں کو اشارہ کرے درخت چل کر آ جاتے ہیں، وہ نبی اتنے کمال والا ہے کہ میرا تیرا نبی بے جان پتھروں کو اگر اشارہ کرے وہ بے جان پتھر بھی چل کر آمنہ کے در یتیم کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ کہنے کہ سب رسول سے مزہ نہیں آ رہا، جیسے بچوں کا ذوق ہے ایسے بڑوں کا بھی مجھے نظر آئے تب مجھے لطف آئے گا۔ اس سائڈ والے بندے ڈھلین کی گل ہے جناب، سردی تو ہے کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، روزہ سارے نے رکھا ہے، میں روزانہ تقریر کرنا میں پھر بھی الحمدللہ جذبہ میرا ویکھو، اور میں کھانا پینا بھی انہا کچھ نہیں، میری شارٹ کٹ کی افطاری ہوندی ہے، اور تو میری صحت بھی ویکھو کڈی پلوانا لی تے ذرا گج کے نا مزہ آوے داگے سب رسول سے سب رسول گج کے آواز آئے سب رسول سے سمجھتوں کو رضا مرتدی چکنے وے بے قصوں دل میں قرآن نہیں ہوتا، جس دل میں قرآن نہیں ہوتا وہ دل ایسا ہے کہ جیسے ایک ویران گھر ہوتا ہے۔ او بابا یہ سارا محلہ آباد ہو، یہ ساری بستی آباد ہو، آپ میں سے 4 بندے اٹھیں اور محلے کا چکر لگائیں، ہر گھر میں رونقیں نظر آئیں گی، ہر گھر میں باتوں کی آوازیں آئیں گی، ہر گھر میں لائٹیں لگی نظر آئیں گی، لیکن یہ 4 بندے چلتے چلتے جب اس گھر پہ پہنچیں گے کہ جس گھر میں رہتا بھی کوئی نہیں ہے، جس سے جناب والا آواز بھی کوئی نہیں آتی، بے ساختہ زبان بولے گی، کاش گھر میں کوئی ہوتا یہ گھر بھی بڑا پیارا لگتا، اس گھر میں بھی اگر کوئی ہوتا یہ گھر بڑا پیارا لگتا۔ وہ سنا پتہ لگ گیا گھروں کو آباد کرنا ہو، انسانوں کی
ضرورت پڑتی ہے، محلوں کو آباد کرنا ہو انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر بازاروں کو آباد کرنا ہو انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے تیرے لجپال نبی فرماتے ہیں والوں کو اسی طرح دلوں کو آباد کرنا ہے تو رب کے قرآن کی تلاوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ رب کے قرآن کی اونچا بولو، رب کے قرآن کی تلاوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ گھر، محلے، بازار، یہ بستیاں لوگوں سے آباد ہوتی ہیں اور دل رب کے قرآن کی تلاوت سے آباد ہوتی ہے۔ اب صاحب سوال یہ ہے کہ کتنے دل ایسے ہیں کہ جن کے اندر قرآن ہے اور کتنے دل ایسے ہیں جو قرآن سے خالی ہیں؟ سوال یہ کتنے دل ایسے اور کتنے گھر ایسے ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن میں قرآن صرف برکت کے لیے رکھا ہے؟ کتنے گھر ایسے ہیں صاحب؟ اب جس دل کے اندر قرآن ہوتا ہے اس کے لیے اعزاز کیا ہے؟ سبحان اللہ! یہ جو آپ کے بچے میرے پاس پڑھ رہے نا ہمارے ادارے میں، ذرا ذہن حاضر رکھنا، یہ اعزاز کیا ہے؟ جس کے دل میں قرآن ہے۔ مشکات شریف کی صحیح حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم، سبحان اللہ، ذہن حاضر رکھ، لا تجعلوا بیوتکم، فرمایا سنو لوگو، اگر تم قرآن کریم کو ایک مضبوط قسم کے چمڑے کے اندر رسیوں کے ساتھ باندھو اور باندھ کے اس کو آگ کے اندر پھینکو، لا، میرے آقا فرماتے ہیں رب کی قسم آگ قرآن کے اوراق اور قرآن دور ہے اس چمڑے کو بھی نہیں جلائے گی، اس چمڑے کو بھی آگ نہیں جلائے گی۔ اب اس پر محدثین اکرام نے بے شمار شرح لکھی ہیں، بے شمار، اور میں آپ کو سب سے قوی سمجھتے ہو؟ پترا ادھر میرے حال دیکھنا ہے، میں تھوڑی تنگ کر رہا ہوں، آپ کھول کے ادھر میرا سب سے قوی اور سب سے مضبوط اور سب سے طاقت والی شرح بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سب سے مضبوط، اور وہ کیا ہے کہ اس آگ سے مراد دنیا کی آگ نہیں ہے، اس آگ سے مراد دنیا کی آگ نہیں ہے، اس آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ کون سی آگ ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اس سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ معنی کیا ہوگا کہ اگر قرآن کریم کو کسی مضبوط چمڑے کے اندر باندھ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے تو جب قرآن جہنم کی آگ میں جائے گا، رب کی عزت کی قسم قرآن تو دور رہا، قرآن کے اس چمڑے کو بھی آگ نہیں جلا سکتی، قرآن کے اس چمڑے کو بھی آگ نہیں جلا سکتی جس کے اندر باندھ کے وہ پھینکا گیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، بھائی توجہ، اے پیچھے والے منڈے موبائل چھڑ دو، اے بیٹے موبائل چھڑ، میری سارے تے نظر، توجہ میری طرف رکھو، اب ذرا ذہن حاضر رکھنا، میں رزلٹ آؤٹ کرنے لگا ہوں۔ ایک مضبوط چمڑے کے اندر قرآن جائے جہنم کی